السلام علیکم. آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اکثر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہاں بالکل صفائی نہیں ہے یا ہماری گورنمنٹ بالکل دھیان نہیں دے رہی ہے، لیکن ہم کبھی خود نہیں سوچتے کہ ہمیں اس انوائرمنٹ کے لیے، ہمارے آس پاس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم یہ جانتے ہیں ناظرین کہ صفائی آدھا ایمان اسلام میں ضرور ہے، لیکن کیا صرف یہ ہماری ذات تک یا ہمارے گھر تک موجود ہے یا ہمیں اپنے آس پاس سوسائٹی میں بھی کچھ ذمہ داری ہماری بنتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب سے. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا پہلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام کیا انوائرمنٹ کی طرف ہماری کوئی ذمہ داری بتاتا ہے یا پیڑ لگانے کے بارے میں، کسی طرح انوائرمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں کوئی حدیثیں روایتیں ملتی ہیں؟ دیکھیے، درخت کاری جی اور فضا کو سرسبز رکھنا، جی اس پر جو ہے وہ دین نے بہت تاکید کی ہے. جی اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ فرض کیجئے آپ کے جو ہے پانی ہے اور کوئی آدمی جو ہے وہ پیڑ لگانا ہے اس کو یا زراعت کر رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے درختوں کو، تو آپ مانا کہ آپ کی ہے بٹ آپ اس کو روک نہیں سکتے پانی لینے سے. اتنی اہمیت ہے دین میں سبزے کی اور ہریالی کی. چنانچہ میں آپ کو ایک روایت سنا دوں کہ خالی درخت کو پانی دینا جی کتنا بڑا ثواب ہے. اس سے آدمی کو اندازہ آ جائے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے انوائرمنٹ کے لیے یا سبزے کے لیے. فرماتے ہیں من سقا طلحتن او سدرتن. اب طلحہ کوئی درخت ہوگا، جی سدر یعنی بیری. جی تو اس زمانے میں ان لوگوں کے، دیکھیے بیر کا ایسا ایک درخت ہے یہ کہ جو صحراؤں وغیرہ میں بھی ہو جاتا ہے. اچھا تو شاید اس لیے مثال دی کہ جو آپ نے کہا نا راستے کے لیے پیڑ ویڑ ہو، آدمی بیٹھ کے سستا سکے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے، یا یوں کہہ لیے ایک پیڑ کو اگر کسی نے پانی دیا، جی فَكَأَنَّمَا سَقَى مُؤْمِنًا مِّن زَمَعٍ، گویا اس نے ایک پیاسے مومن کو پانی پلایا. عجیب ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور پھر وہی میں نے جو اس سے پہلے والے میں کہا کہ دین کوئی بھی ہو، دین جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں جائے گا. چنانچہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، ہندی کی کوئی کتاب تھی، کہ ایک مہینہ ہوتا ہے نا جس کو جیسٹ بولتے ہیں، جیٹھ، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں جیٹھ کہتے ہیں، اصل ہندی شاید اس کی جیسٹ ہے. یہ جون کا مہینہ جو ہوتا ہے، گرمی شدید. تو جیسٹ کے مہینے میں مہا پن کیا ہے، سب سے زیادہ ثواب والا کام کیا ہے؟ تو اس میں لکھا تھا کہ صاحب جگہ جگہ پیڑ لگائیں، پانی کا رکھنا کہ مومنین وہ، اور درختوں کو صبح شام 2 بار پانی دینا. تو دیکھیے وہاں بھی ہے کیا مہاپن. اور آپ کے ہاں کیا ہے کہ اگر کسی نے ایک پیڑ کو پانی پلایا کأنما سقا مؤمنا من زمع، گویا جو ہے وہ مومن، پیاسے مومن کو اس نے پانی پلایا ہے اگر اس نے ایک درخت کو پانی دیا. اگر ہم گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس رکھتے ہیں بالکل لگانا چاہیے، تو یہی ثواب لگانا اس کے لیے بھی. جی ہاں جی ہاں بالکل. آپ کے پاس چھت ہے، گملوں میں کر لیجئے، لگا لیجئے، تو اچھی بات ہے. جی آغا، یہ تو رہی پیڑ لگانے کی یا انہیں پانی دینے کی بات. کیا کوئی ایسا قانون ملتا ہے کہ پیڑ کاٹنا بھی منع ہو یا اس کی مذمت کی گئی ہو؟ سختی سے، اور خاص کر کے اگر وہ پھلدار ہے. اچھا. من قطع سدرتن صوب اللہ رأسہ فی النار. جس نے ایک پیڑ کاٹا، اب یہاں تو وہ وہی ہے، بیر کا لفظ ہے، تو چونکہ اس زمانے وہاں وہ یہی چیزیں تھیں اس لیے وہ لفظ ہے. جس نے پیڑ کاٹا اللہ اس کو جہنم میں جگہ دے گا. صوب اللہ رأسہ فی النار، اللہ اس کے سر کو اونھے منہ. پر اگر کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جو فرنیچر ہمارا بنتا ہے پیڑوں سے یا کاٹ کے گھر بنائے جاتے ہیں، وہاں پر اس کا پھر وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے وہ کام کے لیے دوسری جگہ لگائیے نا. جی اچھا، ایسے جگہ لگائیے. میں آپ کو ایک روایت اور سنا دوں. جی. لا تقطعوا الثمار، خبردار پھلدار درخت کو مت کاٹنا. ابھی ایک لفظ آیا نا، فصب اللہ علیکم العذاب صبا، اللہ بہت سخت عذاب تمہارے اوپر کرے گا اگر کوئی ہرے پیڑ کو، پھلدار پیڑ کو کاٹتا ہے. پھر فرماتے وَمِمَّا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، وہ چیزیں جو انسان کی عمر میں اضافے کا سبب ہیں. نمبر 1 ترک الاذی، کسی کو اذیت مت دو. وتوقیر الشیوخ، بوڑھوں کا احترام کرو. وصلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا
برتاؤ رکھو. وَأَن يَحْتَرِزَ عَن قَطْعِ الْأَشْجَارِ الرَّطْبَةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وہ آپ کا جواب آ گیا. اور اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو تو ہرے پیڑ کو کاٹنے سے بچو, عمر بڑھتی ہے. الا عند الضرورہ, مگر یہ کہ ضرورت ہے, اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ چیز ہے. لیکن دوسری حدیثوں سے یہ لگتا ہے کہ بھیا کاٹنے سے پہلے اس کی جگہ لگا دو. بھئی ایک درخت آپ کاٹ رہے ہیں تو ایک لگایا, ایک اس کی جگہ لگا دو. چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا درخت کاٹنے کے بارے میں, بیر والا. قال سألنی رجل من اصحابک عنہ فکتبت الیہ, کہ تمہارے ہی ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا یہی سوال, تو میں نے اس کو یہ لکھا تھا کہ قد قطع ابو الحسن صدرا وغرس مکانہ عنبا, کہ ہاں ٹھیک ہے, امام رضا علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بیر کا درخت کاٹا تھا مگر اس کی جگہ انگور لگایا تھا. تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پیڑ کاٹنا ہے, ضرورت ہے تو کاٹیے, مگر ایک پیڑ کاٹ رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے آپ 2-4 پیڑ لگا دیجئے. بلکہ روایت تو اتنی سخت ہے. دیکھیے جب قیامت آئے گی, ایک چیز میں آپ سامنے, جب قیامت آئے گی تو کچھ نہیں بچے گا نا, دنیا ہی کو ختم ہو جانا ہے. اس کے باوجود پیڑ لگانے کی اہمیت اس قدر ہے کہ فرماتے ان قامت الساعہ, اگر قیامت آ رہی ہو, وفی ید احدکم الفسیلہ, اور تم میں سے کسی کے پاس پودا ہو, فإن استطاع ان لا تقوم الساعہ حتی یغرسها فلیغرسها, اگر قیامت آنے سے پہلے اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ اس کو لگا دو تو اس کو زمین میں لگا دو, اس کے بعد مرو. تو اتنی اہمیت ہے درخت کاری کی اور پیڑ لگانے کی. چنانچہ مولا کی زندگی جب آپ دیکھیں گے نا تو امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں 2 کام بہت کیے ہیں, ایک کنویں کا کھودنا اور دوسرے درخت کا لگانا. اچھا اس زمانے میں تو صحرا میدان اتنی آبادی تو تھی نہیں, چلے چارے جا رہے ہیں صاحب 10-20 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے. تو مولا جب گزرتے تھے کہیں سے معلوم آس پاس وہیں رک جاتے تھے, کنواں کھودتے تھے, اور جیسے ہی کنویں سے پانی نکلا وہیں وقف نامہ لکھتے تھے, آگے بڑھ جاتے تھے. اتنا انتظام کیا. دوسرا کام مولا کا یہ ہے کہ درخت بہت لگائے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ ان امیر المؤمنین کانا یخرج ومعہ احمال النوا, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بیج تھے کھجور کے. فیقال لہ یا ابا الحسن ما ھذا معک, تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا لادے ہوئے ہیں, باقاعدہ اونٹ پر تھے بیج, بوریوں میں شاید. ما ھذا معک, یہ کیا لیے ہیں مولا؟ فیقول نخل انشاءاللہ, امام نے نہیں کہا کہ کھجور کا بیج ہے, فرماتے ہیں نخل انشاءاللہ, خدا نے چاہا تو کھجور کے درخت لیے جا رہا ہوں. اتنی اہمیت ہے. فیغرسہ فلم یغادر منہ واحد, اور روایت کہتی ہے کہ وہ سارے جو ہے بیج لگائے امام نے اور ایک بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہوا, سب نکلے. تو کئی باغات جو ہے وہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے لگائے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ جو ہے وہ ان کا وطن تو تھا نہیں, جی ہاں, ان لوگوں کا وطن تو مکہ تھا. تو مدینے میں کوئی پراپرٹی ان کی اپنی نہیں تھی, یہاں آ کے سب بنایا ہے, محنت کی ہے. چنانچہ ایک قصہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ مکے گئے تو ایک دیکھا ایک آدمی جو ہے کعبے کی دیوار پکڑ کے مار دعائیں کر رہا ہے. تو اتنے میں جو ہے وہ مولا نے کہا کیا بات ہے بھائی, بڑا گڑ گڑا رہے ہو. ارے آپ مل گئے تو میرا کام ہو گیا صاحب. پوچھا کیا ہے؟ کہا صاحب 4000 چاہیے مجھ کو, 1000 میں شادی کرنا چاہتا ہوں, 1000 چاہیے قرض ادا کرنا چاہتا ہوں, 1000 ہے کچھ چھپر وپر ڈال لوں, 1000 اور چاہیے کچھ کاروبار شروع کر دوں. تو ہم نے کہا یہاں تو نہیں ہے, آنا مدینے تو ہم دیکھیں گے. وہ ود ان اے ویک آ گیا اور چوراہے پہ پوچھنا شروع کیا بھائی علی کا گھر کہاں ہے, علی کا گھر کہاں. امام حسن علیہ السلام اتفاق سے مل گئے, لے کے آئے, اندر گئے. امام نے حسن علیہ السلام نے کہا کوئی آدمی باہر کھڑا ہے, وہ شاید اس سے کچھ پیسوں کو وعدہ کیا تھا آپ نے. امام کو یاد آیا, کہا ہاں بلاؤ قمبر کو. قمبر کو بلایا, کہا جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ میں وہ والا باغ بیچ رہا ہوں. تو بنایا تب نہ بیچ رہے ہیں,
ان کا خود تھا جی نہیں. ہاں اور وہ باغ بیچ کر کے امیر المومنین نے غریب کو پیسے دے دیں. پیسے دیے. تو کام کرنا جو ہے بہت اہم ہے, خاص کر کے پیڑ لگانا. اور کسی موقع پر جو ہے وہ انشاءاللہ پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے کہ زراعت کے لیے کیا حکم ہے, کھیتی کرنے کے لیے کیا حکم ہے. یہ تو آج تو بات صرف انوائرمنٹ کی ہے, چونکہ درخت کی ہے, تو وہ یہ روایتیں آپ کو میں نقل کر رہا ہوں. آقا کیا کوئی حدیث اور روایت میں کوئی مذمت آئی ہے کہ اگر کوئی آس پاس گندگی پھیلائے, نقصان پہنچائے انوائرمنٹ کو کسی طرح سے, تو کیا کوئی اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے, کچھ شمار ہوتا ہے؟ باقاعدہ ہمارے یہاں روایات ہیں. پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے پیشاب مت کرو, پھلدار درخت کے نیچے جو ہے فراغت حاصل نہ کرو. یہ ہمارے یہاں روایات ہیں, اس کو منع کیا گیا ہے. چنانچہ جو ہے وہ نہا رسول اللہ ان یتغوط تحت شجرۃ علیہا ثمرہ, کہ پیغمبر نے منع کیا ہے کسی پیڑ کے نیچے کیا کہتے ہیں فارغ ہونے کو, یا جس کو کہتے ہیں ہندی میں شوچ کرنے کو. باقاعدہ روایات میں منع کیا گیا ہے. اور حکم ہے کہ کیا کہتے ہیں ہریالی پیدا کرو اپنے ارد گرد آس پاس. انوائرمنٹ کی طرف بڑی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اربعون یضئن الوجہ, 4 چیز ہیں جو چہرے کو رونق بخشتے ہیں. من جملہ اس میں کیا ہے, النظر الی الخضرہ, ہریالی کی طرف دیکھنا. یہ حکم ہے کہ ہریالی کی طرف. یا کہتے ہیں کہ ثلاث یجلین البصر, 3 چیزیں ہیں جو آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتے ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے, النظر الی الخضرہ, ہریالی کی طرف دیکھنا. النظر الی الخضرہ یسر, امام رضا علیہ السلام سے کہ ہریالی کی طرف نگاہ کرنے سے آدمی کو فریشنس آتی ہے, آدمی فریش ہوتا ہے. النظر الی الخضرہ نشرۃ, وہی فریش ہوتا ہے, وہ بھی لفظ بدل کر کے ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک چیز کہی تھی نا کہ حتیٰ اتنا زیادہ جو ہے وہ انوائرمنٹ پر جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ آپ کا کنواں ہے, پرسنل ہے, اور کسی کو کہیں پیڑ میں پانی دینا آپ اس کو روک نہیں سکتے. چنانچہ من منع فضل ماء وکلاء, اگر کوئی جو ہے وہ پانی وغیرہ لینے سے منع کرتا ہے تو منعہ اللہ فضلہ یوم القیامہ, اللہ اپنا فضل اس پر روک لے گا. اس قدر اہمیت ہے انوائرمنٹ کی, سبزیات کی اور ہریالی کی. یعنی یہ سب جو وہ نہیں گٹکا کھا کے لوگوں نے تھوک دیا, ارے دھبے بنا دیے, اس کی تو سخت بہت منع ہے, اس کی سخت تاکید ہے روایات میں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سبعۃ اسباب یکتب للعبد ثوابها بعد وفاتہ, 7 چیزیں ہیں کہ جس کا ثواب انسان کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا ہے. اسی میں نمبر 1 اجرا نہرن, جو پانی کی نہر تیار کرتے ہیں, ثواب ہے اس قدر. 6 خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته, 6 چیزیں ہیں جس کا انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اس میں سے ایک کیا ہے, صدقۃ ماء یجری, اگر آدمی کہیں پانی کا بندوبست کر دیتا ہے. یہ ایک ہو گیا. اب آئیے آپ کا وہ سوال کہ راستے میں گٹکا پھینک دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو لوگ یہاں فرماتے ہیں من اماط عن طریق المسلمین ما یؤذیہم, اگر کوئی راستے میں کوئی ایسا کام کر دیتا, گٹکا تھوک دیا, آج کے زمانے کے حساب سے کہیے گندگی پھیلا دی ہے. اب یہاں روایت ہے کہ گندگی پھیلا دی کسی نے, جی ہاں, گٹکا کھا کے تھوک دیا کسی نے, راستے میں گندگی ہے, آپ چلی گئی, آپ نے اس کو صاف کر دیا, آپ نے اس کو چکنا کر دیا. ایسی چیز ہے کہ اگر عام پبلک جاتی تو اس کو اذیت پہنچتی, بدبو ہوتی. تو کہتے ہیں من اماط عن طریق المسلمین ما یؤذیہم, اگر راستے سے کسی ایسی چیز کو آدمی ختم کر دے جو عام پبلک کو اذیت پہنچا رہی ہے, کتب اللہ لہ اجر قراءت 400 آیہ, اللہ اس کے بدلے میں 400 آیتوں کی تلاوت کا ثواب دے گا جو راستہ صاف کر دے, جو راستہ ٹھیک کر دے. کل حرف منہا بعشر حسنات, اور ہر حرف پر 400 آیتوں کے برابر ثواب, اور ان 400 آیتوں میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت ثواب کو ہوگا. عنایت فرمائے گا. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے. انوائرمنٹ میں ہمارے جانور بھی آتے ہیں جو آس پاس کے کتے بلی ہیں یا گائے بکری ہیں. اکثر ہے نا بچوں کی یا کئی بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ انہیں مارتے ہوئے، نقصان پہنچاتے ہوئے، پتھر پھینکتے ہوئے یا لات مارتے ہوئے وہ چلتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کوئی مذمت آئی ہے حدیث میں؟ دیکھیے جانوروں کے سلسلے میں بڑی تاکید ہے. جی اسلام جو ہے حتیٰ وہ میں نے روایت کبھی کہیں نقل کی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے جی تو خود فرماتے ہیں کہ رأیت امرأة مومسة ای الزانیہ، میں نے ایک بدکار عورت کو دیکھا جنت میں. تو میں نے کہا جبریل اس کا کیا کام تھا، یہ کہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا کہ صاحب اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا اس لیے جنت میں ہے. تو پیغمبر نے کہا معافی کی وجہ؟ اب جبریل نے کہا کہ یہ جا رہی تھی، ایک کنویں کے بغل میں دیکھا ایک کتا پیاس سے جاں بلب تھا، مر رہا تھا، اور اس کو جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو اس نے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹال کیا بولیں گے، جی ہاں، دوپٹہ. سمجھا، جو بھی کچھ کپڑا رہا ہو اس طرح کا، وہ کتاب میں تو اظہار، اس کو نکالا کنویں میں ڈالتی تھی، کپڑا اپنا بھگا کے لاتی تھی، کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی. ایک بار، دو بار، چار بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا. اب جب کتا سیراب ہو گیا وہاں سے اٹھا چلا گیا. اللہ نے اس ایک عمل کی بنیاد پر کہ ایک کتے کی جان بچا لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور معاف کرنے کا نتیجہ کہاں پہنچ گئی؟ بہشت میں پہنچ گئی. جانوروں کو اذیت دینا اسلام نے کسی بھی قیمت پر صحیح قرار نہیں سمجھا، نہیں دیا. جی بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین، ہم لوگوں کا یہی پیغام ہے چینل ون کے ذریعے کہ سب سے پہلے تو اپنے آس پاس صفائی رکھیں، پیڑ پودے لگائیں. یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کریں کہ اپنی جانب سے کوئی گندگی نہ پھیلائیں، اور اگر ممکن ہو تو وہاں اگر کہیں گندگی ہے تو صفائی کر دیں. بغیر قرآن پڑھے آپ کو اس کی آیتوں کا اور آپ کو ایک ایک آیت کے سب حرف سے بڑی کا مشکل ثواب کیا ہے ملے گا. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام گورنمنٹ کا ہے، جی ہاں، صفائی کا، اس راستے کا، اس کا اس کا، جی. جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ تم کرو ہم ثواب دیں گے. جی ہاں، تو ہم کو گورنمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ جو کرے گی کرے گی، جی. لیکن اس کے ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے راستوں کو صاف رکھنا، جو ہے وہ فضا کو جو ہے ہرا بھرا رکھنا، درخت لگانا. جی یہ ہماری دینی ذمہ داری جی. ہے. اور ظاہر ہے جب ہم سب ساتھ میں آئیں گے اور اس چیز کا خیال رکھیں گے تو ہم ایک صاف ستھری اور پلیزنٹ سوسائٹی بنا سکیں گے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.